عزیزو، اصل ایمان اسی احساس کا نام ہے، اسی احساس کا نام ہے۔ میں دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نصیحتاً میں یہ عرض کر جاتا ہوں، اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی، پہلی خواہش، تمہاری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رسول کی عزت سلامت ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سلامت ہو، تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ یہ میں صرف تقریری زبان نہیں استعمال کر رہا، بلکہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا خطبہ جو مسجد حرم میں کسی نے دیا ہے، تو جانتے کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اسلام کے بعد پہلا خطبہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق گئے تھے خطبہ دینے کی کوشش کیے، جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، اور بھی چند، اس وقت 40 لوگ بھی ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ جرأت مندی کیسی تھی، بہادری کیسی تھی، ایمان ہو تو خوف کسی سے نہ ہو۔ سارے کتوں کی جھرمٹ میں بھی اکیلا شیر کافی ہوا کرتا ہے، لیکن خطبے دینے کی وجہ سے ان پر سارے حملہ آور ہوئے، اتنا مارا زمین پر گرا کر کہ ان کا منہ پورا سوج گیا، ان کی آنکھیں اندر چلی گئی۔ ان کا خاندان بنو تمیم وہاں پر موجود تھا۔ صدیق اکبر کو اٹھا لائے گھر پر، دیکھا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی روح نکلنے والی ہے، اتنا مار دیا گیا تھا، جگہ جگہ سے زخم، دن بھر بے ہوش رہے۔ ان کی ماں ان کی تیمارداری میں مصروف تھی، ان کے زخموں کو سینکتی تھی اور ان کے پاس کھڑی کہ یہ آنکھیں کھول دے، تھوڑا سا دودھ پی لے یا پانی پی لے، دن بھر بے ہوش ہے۔ رات کا وقت تھا، ماں بھی انتظار میں حضرت ابو بکر صدیق کی، اور بھی لوگ بار بار پوچھ رہے خاندان والے کیا ہوش آیا، اور اگر انہی زخموں میں یہ مر گئے تو ہم بدلہ لیں گے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی موت تک کی باتیں ہو گئی۔ رات کا ایک پہر گزر گیا، ماں جب رونے لگی کھڑے ہو کر سرانے کے پاس، تو اچانک ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں اندر گئی، منہ سوج گیا ہے، اتنا مارا گیا تھا، ناک سے خون رس رہا تھا۔ آنکھیں کھلی، ماں کی پیشانی پر چمک آئی کہ بیٹا ہوش میں آ گیا ہے، جگہ جگہ زخم ہے۔ قریب آئی دودھ کی کھٹوری لے کر، حضرت ابو بکر صدیق نے جیسی آنکھیں کھولی زبان کھلنے لگی۔ ماں انہیں دودھ پلانے کے لیے قریب آئی تو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور سب سے پہلے پوچھا، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کی خیریت بتاؤ۔ اس وقت ان کا گھر ایمان لایا ہوا نہیں تھا، ان کی ماں بھی ایمان لائی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ سن کر کے وہ حیرت میں پڑ گئی۔ ایسے وقت میں تو لوگ ہاں ہو کرتے ہیں، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، یہاں تکلیف، وہاں تکلیف، اور ایک ابو بکر ہے کہ ان تکلیفوں میں سب سے پہلے کسی کا نام لیتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا۔ ان کی ماں کہتی ہے، بیٹا انہی کی وجہ سے تو اتنا مار کھائے، تو آج اتنی مصیبت میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھوں تو میں دودھ کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں اتاروں گا، جاؤ معلوم کرو۔ ان کی ماں پریشان تھی، یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسانی سے ڈھونڈتی۔ ام جمیل کے گھر گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے گھر گئی، حضرت ابو بکر صدیق کی ماں جا کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا سخت طریقے سے زخمی ہے، وہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ دودھ کے قطرے کو، پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ تو ان کی حضرت عمر کی بہن ان کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتی ہے، دار ارقم میں جہاں حضور بیٹھے تھے، لے کر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں ایمان لائی ہوئی نہیں تھی، رونے لگی۔ کیا درد پلایا ہے اور کیا عشق پلایا ہے محمد عربی نے، میرا بیٹا زخموں کی تاب اور زخموں کی درد کے باوجود
پوچھتا ہے تو صرف تمہارا نام پوچھتا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے آئے، ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، مسکرا دیا اور اس کے بعد اپنے حلق میں پانی کا قطرہ بھی ڈالا۔ یہ احساس جس کو کہتے ہیں صحابہ، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ہلکی ہو جایا کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ایک صحابیہ ہے سمیرہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اور اس کے بعد شوہر بھی شہید ہو گیا۔ لوگوں نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا اللہ کی راہ میں شہادت پا چکا ہے، تمہارا بھائی بھی شہادت پا چکا۔ وہ سب کی خبریں سنتی رہی، پھر پوچھا پہلے بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی خیریت بتاؤ۔ صحابہ نے کہا وہ صحیح سلامت ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ احد کے میدان میں اس خاتون کو لایا گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پکار کر کہتی ہے اے اللہ میرا یہ جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے ہماری زندگیاں سلامت ہیں۔ ہمیں جو عزت ملی ہے یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ نسبتیں اتنی تیز اونچائی پر لے جاتی ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جو نسبت ہے بہت تیز اوپر لے جاتی ہے۔ اولیاء کاملین میں سے ایک بھی ولی ایسا نہیں جو دربار رسول میں نہ پہنچا ہو، پہلے مصطفیٰ کریم کے دروازے پر پہنچتا ہے، پھر اللہ اسے مقامات پر پہنچاتا ہے، اور وہاں نہیں تو کہیں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ نسبتیں بہت تیز اونچائی پر لے جاتی ہیں۔ آج اگر دنیا مجھے آج پہچانتی ہے تو کس بات سے پہچانتی ہے؟ نہ میرے شہر کی وجہ سے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے، نہ میرے علم کی وجہ سے، بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر لوگ ہمیں آج پھول اور راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ یہ عزتیں میرے عزیزوں کروڑوں میں نہیں خریدی جا سکتی جو مصطفیٰ کریم کی نسبت ہمیں دلاتی ہے۔ یہ جو منبر ہمیں دیا گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے نام پر دیا گیا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل کی ہوئی جو محبت ہے، جو عزت ہے، وہ 4 دن 5 دن کی یا 4 سال 5 سال کی بھی نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھ لے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھیڑ اور مجمع اگر جمتا ہے تو نیتا کے لیے بھی جم جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک وہ کرسی پر ہے تب تک، جب تک پاور میں ہے تب تک، اس کے بعد تو پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے، کہیں نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ بیچارے خاموش بیٹھے کونوں میں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل کی ہوئی عزت ہوتی ہے، 800 سال بھی گزر جائے اجمیر کی دھرتی پر وہ کرسی ہمیشہ سلامت نظر آتی ہے، اس کو کوئی نہیں ہلاتا۔ وہ نام مٹتے نہیں ہیں، وہ نام ختم نہیں ہوتے۔ اسی کو میں آج کہوں گا، حضور پاک کی نسبت سے حاصل کی ہوئی جو عزت ہے وہ ہمیشہ کی ہو جاتی ہے۔ کل کو اگر ہم مر بھی جائیں اللہ ہمارے نام زندہ رکھتا ہے محفلوں میں۔ اعلیٰ حضرت کو آج 100 سال کے بعد دنیا یاد کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک پٹھان خاندان کے بڑے زمیندار تھے، اس لیے آج
ہر کوئی یاد کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم سے ان کی نسبت گہری تھی. جب بات کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ہزاروں دلوں میں حضور کی محبت ڈالی, اس لیے نام آج بھی زندہ رکھا گیا. اور صدیاں آئیں گی, نام زندہ رہے گا. ہم نے دیکھا ہے اسی نسبت نے بہت تیزی سے لوگوں کو بلند کیا, بہت اونچائی تک پہنچایا. ابھی ماضی قریب میں آنکھوں دیکھا حال ہم بتائیں, یورپ کی سرزمین پر ہالینڈ, انگلینڈ, یورپ کے کئی ایسے علاقے جہاں کی بڑی بڑی طاقتیں تھرا رہی ہیں. کس بات سے؟ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے معذور عالم دین. ارے بڑی دور بیٹھ کر کے صرف لبیک کہتا ہے, دنیا کی طاقتیں ہلنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بہت ڈینجر آدمی ہے. ہم نے تو دیکھا پیر بھی نہیں, کھڑے ہونے کے پیر بھی نہیں. تمہارے لیے ڈینجر کیسے بن گیا, طاقتور کیسے بن گیا؟ پتا چلا طاقت تخت کا نام نہیں, طاقت تاج کا نام نہیں, طاقت حکومت کا نام نہیں, پیر نہ بھی ہو طاقت عشق مصطفیٰ کا نام ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا, ہماری آنکھوں دیکھا حال ہم بتا رہے ہیں. ابھی اور اللہ تمہیں 100 سال کی زندگی دے, 100 سال کے بعد بھی دیکھنا ہمارے مجمع سے یہ نعرہ گونجتا ہی رہے گا, گونجتا ہی رہے گا. کیوں؟ جس مرد کلندر کو یہ عزت ملی ہو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملی, وہ ختم نہیں ہوتی. باقی ادھر ادھر پرچار سے ملی ہوئی چیزیں چند دنوں کے بعد مدھم پڑ جاتی ہیں. ارے یہاں تو حال یہ ہے, پارٹی بدل لیا تو عزت ختم ہو گئی, ادھر کا جھنڈا ادھر چلا گیا تو عزت ختم ہو گئی. بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے. اسی لیے میں بارہا جلسوں میں یہ اعلان کہتا ہوں, یہ کیا ادھر ادھر کے پٹوں پر فخر کرتے ہو؟ صبح نیلا پٹا, دوپہر میں لال پٹا, رات کو کیسری پٹا, الگ الگ قسم کے, اور پھر انہی کی غلامی میں بیچارے 40-40 سال گزار دیے. بعد میں ان کی حالتیں ایسی ہو گئی, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, کہیں کا نہ رہ گیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس نسبت نے اتنا بلند کیا کہ وہ پورے زمانے کو چیخ کر کہتا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. اس نسبت کے ساتھ جنہیں اللہ نے عزت عطا کی ہے وہ امر ہو جاتی ہے. میں مدینہ طیبہ کی ایک بات بتاتا ہوں, پہلے یہ چیز سن لیں. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی, جن کو ہم غوثیت کبریٰ سے یاد کرتے ہیں, مقام غوثیت اللہ نے عطا کیا اور مقام محبوبیت عطا کیا, اور ان کا نام لیتے ہم تھکتے نہیں, مصیبتوں میں پکارتے ہیں, اکثر جگہ پر رائج ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں غوث اعظم کا مقام کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا امت کا ایک غوث ولی ابدال قطب, اس کا مقام بلند ہے یا صحابی رسول کا؟ تو جانتے ہیں جواب کیا ہے؟ صحابی رسول سے کسی امت کے ولی کا تم موازنہ کر رہے ہو. آپ نے فرمایا رسول اللہ کے صحابہ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے, ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں بھی غوث کا مقام نہیں پہنچتا. میرے عزیزو اندازہ کرو رسول پاک کے صحابہ کا مقام, اور خود میرے آقا نے فرمایا میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تب بھی برابر نہیں ہو سکتے. حدیث پاک میں جو کا دانہ کہاں اور سونے کا پہاڑ کہاں, برابر نہیں ہو سکتے. کس بات پر ان کو یہ مقام ملا ہے, کس بات پر ملا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کون سی چیز ہے جو ان کو اتنی بلندی پر پہنچائی کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تم لاکھوں نمازیں لاکھوں روزے رکھ لو, اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟
اس لیے کہ انہیں جو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ دیدار مصطفیٰ کی. یہ نسبت ایسی ہے جو کوئی حاصل نہیں کر پائے گا محنت سے. مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان یہودی ماں باپ جوان تھا، مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا تھا. رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا پر ایک بار نظر پڑی، ٹھہر گیا اور دل بھر کر دیکھتا رہا. تھا یہودی. دیکھتے دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضور کو جب کوئی محبت سے ایک بار دیکھتا تو پلکیں جھپکانا بھول جاتا، پلکیں جھپکانا بھول جاتا. وہ حسین چہرہ، بلند و بالا قد و قامت، اور جب صحابہ کی انجمن میں بیٹھتے ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہوا ہے. اور اس چہرے جمال جمارہ کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے تو یہی پکار کر کہا ہے مکھ چند بدر شاہتانی، ماتھے چند کے دلات نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہمت بھری. اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس حسن کو دیکھ کر نوجوان کھڑا رہ گیا. پھر چلا. جب محفل ختم ہوئی دوسرے دن آیا، پھر وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا. تیسرے دن پھر کھڑا رہا. لوگوں نے دیکھا یہ تو ہے نہیں ان کا، مسلمان تو ہے نہیں، یہودی لڑکا ہے، کھڑا رہتا ہے، روز گھنٹوں دیکھتا ہے. دوسرے لوگوں نے جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، تمہارا بیٹا تو محمد عربی کا فدا معلوم ہوتا ہے، گھنٹوں وہاں کھڑکی سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا ہے. باپ نے پکار کر پوچھا کیا بیٹا تو ایسا کرتا ہے؟ کہا ہاں روزانہ دیکھ لیتا ہوں تو دل کو قرار آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. باپ نے مارنا شروع کیا. کہا تجھے پتہ نہیں ہم ان سے بہت الگ ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، اللہ نے ہمیں بلند مقام دیا. بیٹے کو مارا، دھمکایا. کتنے دن یہ محبت کا سودا ہی ایسا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے محمد عربی کے غلاموں کو دنیا کی کوئی طاقت خرید ہی نہیں پائی. جو سچے غلام ہیں کوئی خرید نہیں سکا. اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر مسجد نبوی کے دروازے پر پھر دیکھتا رہا. پھر لوگوں نے جا کر شکایت کی، پھر مار کھایا. پھر چند دنوں کے بعد پھر آیا. یہ سلسلہ جب بڑھنے لگا تو باپ نے اپنے بیٹے کو زنجیروں میں باندھ کر گھر میں قید کر دیا کہ تو گھر سے باہر نہیں جا سکتا. ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے جب اسے دیدار رسول سے محروم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اس نوجوان کو جب گھر میں پابند سلاسل کر دیا گیا، زنجیروں میں باندھ کر قید کیا گیا، روتا تھا آزادی کے لیے، ان لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگتا تھا. لیکن کٹھور دل ماں اور باپ سختی کرتے اور اسے ہرگز آزاد نہ کرتے. پھر مہینہ گزر گیا، وہ نوجوان اسی قید کی وجہ سے بیمار ہو گیا. اتنا بیمار، ماں باپ کو رحم نہ آیا، بیماری بڑھتی گئی. پھر ایسا ہوا کہ علاج کرانے لگ گئے. زنجیروں سے کھول تو دیا لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا. ماں باپ نے خود اسے بیمار کیا. چند دنوں کے بعد حکیم آئے. علاج کرتے کرتے حکیموں نے جواب دے دیا، کہا اس نوجوان کی زندگی اب سماپت ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا سینہ جلا ہوا ہے، اس کا دل جلا ہوا ہے، اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں. بستر پر لگ گیا نوجوان، جسم پیلا پڑ گیا ہے. حکیم نے کہا 2-3 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو، جو خواہش کرے وہ پوری کر دو، اس لیے کہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے. ماں باپ کا دل اب ترس کر گیا، اب رحم میں آ گیا. اب دونوں کو ترس آیا. دونوں نے بچے سے پوچھا، بیٹے سے، جوان لڑکا ہے، کہا اے ہمارے لال، تو نے اپنے آپ کو ہلا کر اور ہم نے غلطی کی، تجھے قید کر کے تیری اچھی خاصی زندگی کو ہم نے برباد کیا. اب تیری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، بتا تو صحیح کوئی تیری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہم تجھے لا دیں. اس نوجوان نے کہا ایک خواہش ہے، محمد عربی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا ہوا نہیں،
बात तवज्जो से सुनो, ईमान लाया हुआ नहीं, घर यहूदी का, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, घर यहूदी, और उस वक्त कहता है एक बार उन्हें देख लेने दो, एक बार देख लेने दो। बाप का दिल पसीज गया, कहा इन हालतों में भी अगर ये उस रसूल को देखने की बात करता है, अब मौत के दहाने पर आ गया है, मैं जाकर बात कर लेता हूं, अगर मोहम्मद आते हैं तो अच्छी बात है। वो आया, मस्जिद नबवी में मेरे आका बैठे हुए थे सहाबा के साथ, कहा मेरा बेटा आपका बीमार है, और ऐसा बीमार कि दुनिया से जाने वाला है, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि एक बार वो आपको देखना चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उठ खड़े हुए, कहा चलो हमारे एक आशिक के घर चलते हैं, हमारे एक गुलाम के घर चलते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए उस घर के अंदर, मेरे आका जब अंदर आए, मेरे अजीजों वो क्या समा रहा होगा, वो कैसा मंजर रहा होगा जिसको हर आशिक रसूल तमन्ना करता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका जब तशरीफ लाए, वो नौजवान बिस्तर पर सोया हुआ है, सिराने के पास मेरे आका बैठ गए और अपना हाथ देकर उठाया। उस नौजवान ने अपनी सारी ताकत और कुव्वत जमा की और उठ खड़ा हुआ और मुस्तफा करीम को देखकर मुस्कुराने लगा। मेरे आका ने फरमाया, अब किस बात का इंतजार करते हो, क्या कलमे तैयबा पढ़कर हमारी गुलामी में नहीं आना चाहते? फौरन कलमे तैयबा पढ़ा, इस्लाम में आया। तवज्जो चाहता हुआ नौजवानों, ये सुबह के बाद का वक्त था, नाश्ते का जो वक्त होता है उस वक्त का ये वक्त था। मेरे आका पर ईमान लाया और साथ देखते देखते आंखें बंद हो गई, रूह निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वफात पा गए, लेकिन जानते हो वो मकाम क्या पाया? सहाबियत का मकाम। चंद मिनटों में कौन सा मकाम? सहाबियत का मकाम। मैं कभी सोचता हूँ उस नौजवान की जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं आया, एक तस्बीह पढ़ने का भी वक्त नहीं आया, रमजान भी नहीं आया कि रोजे रख लेता, हज का मौका भी नहीं मिला, कुछ अमल करने का मौका ना मिला। ईमान लाया और फौत हो गया, लेकिन मकाम गौस से बुलंद पा गया। गौस अब्दाल अख्ताब नुजबा शुरफा कोई नहीं पहुंच सकता, वहां का मकाम पा लिया। हमने तारीख से पूछा, बरसों इबादत करने वाले उस मकाम पर नहीं पहुंचे। मदीने के उस नौजवान ने इतना बुलंद मकाम कैसे हासिल किया जहां गौस भी नहीं पहुंच सकता? तो फिर तारीख ने कहा, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। ये निस्बत है। एक बार मुस्तफा करीम का दीदार हुआ, फिर मकाम वो बुलंद पा गया कि गौस भी वहां ना पहुंचे। अबदाल शुरफा कुतुब वक्त के कुतुबुल अख्ताब ना पहुंचे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसी निस्बत पर फख्र भी करो, उसी निस्बत पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर फख्र भी करो और उस निस्बत को मजबूत भी करो, मजबूत करो। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि लोग आज कुछ नौजवान ये हैं, कुछ तो डरते होंगे, कुछ शर्माते होंगे। हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या, अपने चेहरे पर हाथ रखकर देखो, उस हसीन चेहरे के पीछे चलना क्यों नहीं पसंद करते? दुनिया क्या कहेगी? ये 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद से तुम्हारी मौत पर इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे, और क्या कहेंगे? इससे ज्यादा क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम यहाँ पहन करके चलो तो भी बोलेंगे, नंगे चलो तो भी बोलेंगे, बैठो तो भी बोलेंगे, खड़े रहो तो भी बोलेंगे। इनकी जुबानों पर कोई ताला नहीं लगाया जा सकता। बस बात इतनी है कि लोगों की बातों पर अपनी जिंदगी मत बदलो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिया करो। ये देखो दुनिया क्या कहती है, नहीं, अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे, मैं मरने के बाद कब्र में पहुंचूंगा, मेरे मुस्तफा क्या कहेंगे, ये फिक्र हो हर मुसलमान की।
میں قبر میں جاؤں گا, نبی پاک کو دیکھنا ہے, دیدار کرنا ہے, اور آئیں گے ہماری قبروں میں, تو اس وقت میرے چہرے کو یا میرے جسم کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کیا کہیں گے, دنیا والے کیا کہیں گے؟ 4 دن کی بات ہے, ختم ہو جائیں گے سارے معاملات. یہ جتنے تمہارے